اب تک کی اس خطے کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا جن کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک ٹینشن کی کیفیت طاری تھی، اب وہاں پہ ڈس انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ آئی بال ٹو آئی بال جو ان کے آن پرسنل بیٹھے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹیں گے۔ اب اس کے اندر جو چائنا کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے اور جس کو بی بی سی نے بھی کوٹ کیا ہے اور جس کو انڈین میڈیا نے اپنے طریقے سے رپورٹ کیا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے سے موجود تمام ایگریمنٹس ہیں دونوں ممالک کے درمیان سرحدی حوالے سے، اس کو آنر کیا جائے گا، اور جو وہاں پہ کور لوکل کمانڈر لیول کے اوپر جو نیگوشیشن ہوئی تھی گزشتہ دنوں، اس کے تمام پوائنٹس آنر ہوں گے۔ اب وہ جو لوکل ہوئی تھی اور جس کے اوپر انڈیا اٹک گیا تھا کہ نہیں ہم یہ نہیں مانیں گے، وہ یہ تھا کہ موجودہ جو لیول ہے جہاں پہ ہم اس وقت پہنچ گئے ہیں، اس کو لکھا جائے ان ڈاکومنٹ کہ یہاں سے ہم ڈس انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور ہم پیچھے کو جا رہے ہیں۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ چائنا کی پوزیشن تھی، یہ انڈیا کی پوزیشن تھی۔ چائنا اپنی پوزیشن سے اندر آیا ہے اور انڈیا اسے روکنے کے لیے آگے گیا ہے۔ اب کیا چائنا ادھر سے واپس اس پوائنٹ پہ چلے جائے گا؟ نو۔ اور کیا انڈیا یہاں سے واپس اپنے اس پوائنٹ پہ چلے جائے گا؟ نو۔ اور یہ کامن ایریا جس میں دونوں فورسز جو ہیں وہ پیٹرول کیا کرتی تھیں وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ وہ ساری ڈیٹیل ہیں جو کہ جس کے آنے کا ہم منتظر ہیں۔ ظاہر ہے انڈیا کی طرف سے ہی آئیں گی، چائنا کی طرف سے تو وہاں پہ تو رجیم جو ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی تکلف نہیں کیا جاتا۔ اس کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ میں اگر اس کو کپل کر لیں، اس کے ساتھ کلب کر لیں کہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر سنگاپور، جاپان اور امریکہ کی مشترکہ بحری مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور دو بحری اڈے جو ہیں، دو بحری بیڑے جو ہیں اس وقت وہ امریکہ کے وہ اس خطے میں آ گئے ہیں۔ ایک تائیوان میں ہے، ایک ان مشقوں میں شریک ہے۔ تو کیا چائنا نے اپنا ایک محاذ بند کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہ اہم سوال ہے جو ہم اپنے پینلسٹ سے کی طرف لے کے جائیں گے۔ انڈیا نے ڈس انگیجمنٹ سٹارٹ کر دی ہے اور اس وقت انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو اپنی ایک بہت بڑی فتح قرار دے رہا ہے مودی کی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو چائنا نے آگے آیا تھا تو کیا وہ چائنا اسی لیول پہ چلا جائے گا سر جس لیول سے اس نے آگے وہ آیا تھا؟ جی میرا خیال ہے رضی صاحب کہ یہ جو انڈیا اور چائنا کا تنازع ہے یہ اگر اتنا فوری نوعیت کا ہوتا اور اتنی جلدی حل ہونے والا ہوتا تو شاید اس کا جواب ہم یہ دے سکتے تھے کہ جی ان کے درمیان مسئلہ حل ہو گیا۔ بنیادی طور پر دیکھیے یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا اور چائنا کو انڈیا سے کیا تحفظات تھے، انڈیا کے وہ کون سے اقدامات تھے جن کی وجہ سے چائنا کو آگے بڑھنا پڑا۔ بیسیکلی اب جو چائنا اپنے ملک کے اندر جس طرح کی پلاننگ لے کے، جو حکمت عملی لے کے، جو دنیا کے لیے ایک سادی ایک پلان لے کے وہ نکلا تھا، اس میں انڈیا نے اس کو اپنا ایک حریف بنا لیا اور ہر جگہ پہ چائنا کی مخالفت کی۔ یہ مخالفتیں جو ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ چائنا کو وہ کسی بھی جگہ پہ روکنا چاہے تو روک سکتا ہے۔ اس نے ان متنازع علاقوں میں وہ کچھ کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ایسی کی جس کو چائنا اپنے لیے ایک خطرہ سمجھ رہا تھا، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تبت اور پاکستان کے لیے آنے والے راستے جو ہیں ان کا دفاع کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ اب یہ سارے معاملات کوئی حل نہیں ہو گئے۔ اب سی پیک کی بات سی پیک کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے معاملات کوئی حل نہیں ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو واپسی ہوئی ہے فوجوں کی، ڈس انگیجمنٹ جسے کہا جا رہا ہے، یہ کوئی چائنا کی طرف سے محض صرف اس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ انڈیا کی طرف سے بھی ہے۔ جی اگر 1.5 کلومیٹر چائنا کی فوجیں جو ہیں یہ واپس گئی ہیں کچھ ایریاز سے، تو اتنی ہی واپسی جو ہے انڈین آرمی کی بھی ہوئی ہے۔ مودی کی جو وہاں پہ لداخ کا دورہ تھا اور اس کے بعد یہ جس طرح سے ان کے مذاکرات تو پہلے سے ہی چل رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کا اور جاپان کا اور سنگاپور کا اور یہ جو کنٹریز ساؤتھ چائنا سی میں ہیں، یہ امریکہ نے بیسیکلی دیکھیے ٹرمپ نے یہ شروع کہاں سے کیا، انہوں نے یہ جو اپنا کرونا وائرس والا ایشو تھا اس پہ آ کے تو چائنا کے خلاف ایکشن لینے کی انہوں نے اعلان کر دیا۔ یہ انڈیا کو ایک ایسی سپورٹ تھی جو انڈیا اپنے لیے خواب کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اب انڈیا کو اگر وہ سپورٹ ملی ہے تو چائنا میرے خیال کے مطابق ایک بہتر حکمت عملی کے تحت انڈیا کو یہ موقع فراہم نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کے اپنے جو مفادات ہیں اس میں چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ ہے،
یہ انہوں نے ضائع نہیں ہونے دینی. جو انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا. چائنا نے دیکھیے انڈیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو جو ان کا ٹارگٹ تھا $200 ارب تک تھا, $200 بلین, وہ وہاں تک انہوں نے اس کو لے کے جانا تھا, دو طرفہ, اور وہ لے کے جائیں گے. اور اس معاملے کو وہ بالکل الگ رکھ کے ساتھ ساتھ کامیابی کے ساتھ آگے بھی اس میں چل رہے ہیں. اور انڈیا میں اس پہ چائنا کا بائیکاٹ کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں. یہ سارا کچھ میرے اپنے خیال کے مطابق ایسا ہے کہ جس میں ابھی ہم یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک تو یہ کوئی تنازع ختم ہو گیا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈس انگیجمنٹ ہے یہ تمام ان متنازع علاقوں سے ہے جہاں پہ انڈیا اور چائنا کا معاملہ تھا, بلکہ یہ میرے اپنے خیال کے مطابق چند ایک علاقوں میں ہوئی ہے. اور اس میں بھی ان کو فوری طور پہ ہم اس کو مکمل ہوتے نہیں دیکھیں گے, بلکہ ابھی شاید ہو سکتا ہے کہ یہ چند مہینے یا چند ہفتے کم از کم ضرور اس میں لگ جائیں. ہم نے جو 59 ان کی آن لائن ایپس تھیں ان کا بائیکاٹ کیا, اور چائنا کو جو ہے وہ بائیکاٹ کی دھمکی دی, ٹریڈ بائیکاٹ کی, اور کہا کہ جناب آئندہ کسی پروجیکٹ کے اندر چائنا کو شریک نہیں کریں گے. اس کے نتیجے کے اندر چائنا انڈر پریشر آ کے تو ڈس انگیجمنٹ ہوا. ایل او سی وغیرہ گرم تو نہیں ہونے جا رہی بھٹی صاحب؟ میرا مطلب ہے آپ ادھر سے ڈس انگیجمنٹ کر کے اپنا غصہ جو ہے وہ انڈین ہم پہ اتارنے آ جائیں. اگر رضوان صاحب آپ اپنے پروگراموں کے نکالیں کلپ جب ان کی یہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں, تصادم ہوا ہے چائنا اور انڈیا کا, اس سے پہلے میں تواتر کے ساتھ ایک بات کہہ رہا تھا, جی بالکل, اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ معاملہ بہت آگے تک نہیں جائے گا. ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے, کچھ چین جو ہے فنگر 5 سے 4 تک آیا ہے, اور کلیم اگرچہ انڈیا کا اس سے آگے ہے, لیکن آپ وہ کلیم کو نہیں دہرائیں گے. انہوں نے وہ اپنا جو پولیٹیکل آپ کہہ لیں نقصان ہوا ہے, پولیٹیکلی جو لاس ہوا ہے, اس کو اسی سے جو ہے وہ فل کرنا ہے, اس نقصان کو پورا کرنا ہے کہ دیکھیں جی وہ دیکھا پیچھے ہٹ گئے. تو بس انٹرنل کنزمپشن کے لیے یہ مودی کا مسئلہ تو حل ہو گیا. اب رہ گئی بات کہ جی بارڈر کے اوپر دوبارہ کوئی ایسا ایشو نہ ہو, تو لگتا نہیں ہے کہ اس ساری جو صورتحال اب تک بلڈ اپ ہوئی اس کے بعد کوئی مزید گنجائش رہ گئی ہے. اب رہ گیا ہمارا معاملہ. دیکھیں ہمارے ساتھ اس کا ایک جینون کنفلکٹ ہے کشمیر کے اوپر, اور اس کو یہ کھٹکتا ہے جوں کشمیر کے اندر جو جدوجہد تیز ہوگی, اس کا جو سارا پریشر ہے ہمارے اوپر آئے گا. ایل او سی کے اوپر تو مسلسل جو ہے وہ ٹھک ٹھک جاری ہے, اور یہ سویلین آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مسلسل. پاکستان کی اس کے اوپر کیا پالیسی ہونی چاہیے, اوفینسو ہونی چاہیے, ڈیفینسو ہونی چاہیے, یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہے, چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ جو ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. نہ صرف دیکھیں چائنا اور ان کی $100 بلین کی جو ہے وہ ٹریڈ ہے, اور وہاں پہ چینی کمپنیوں کو جس طرح سے بین کیا اس کے اوپر بڑی چین اس طرح سے چیزوں کو نہیں